ایک بہت خوبصورت جوان تھے، حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ جوانی میں وہ سردار بن گئے تھے. سردار کس کے؟ قبیلے کے سردار بن گئے تھے. اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیہ کلبی آتا ہے. بنو کلب کے سردار کے دہیہ نام تھا، دہیہ کلبی. حضور کی تمنا تھی یہ جوان سدھر جائے. یہ جوان، حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جوانوں کے سدھرنے پہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی. اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے کام ہوتی تھی ان جوانوں کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے تھے، اس لیے کہ جوان ہوتا ہے. حضور کی خاص توجہ جوانوں کی طرف تھی. دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، بلکہ پونا صدی تک. تو جو لوگ سب جوان تھے تبھی تو نا. سعد ابن ابی وقاص اس وقت جنگ میں شریک ہوئے جب ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. مولا علی 9 سال یا 8 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم 30-32 سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضور نے ٹارگٹ جوانوں کو کیا. اس لیے میرا بھی دلچسپی کا عنوان میری قوم کے جوان ہے. مجھے پتا ہے جب کوئی جوان سدھرے گا انقلاب آئے گا، بلکہ جوان سدھرے گا تو بڈھے اور بچے دونوں سدھر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب جوان بیٹا مسجد جائے گا تو بوڑھا تو شرم کے مارے مسجد آنا ہی ہے کہ وہ سدھر گیا، اب میرے پیر قبر میں لٹک رہے، میں گھر میں کیسے بیٹھوں؟ اس نے تو سدھرنا ہی ہے. لیکن جوان باپ کو جب بچہ مسجد جاتے دیکھے گا تو بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر خود ہی جائے گا. تو ایک جوان سدھار دو، گھر کے 2 خود ہی سدھر جائیں گے. اس لیے اقبال نے بھی جوان کو ٹارگٹ کیا، کہتے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. چھوڑ دو گناہ، اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے مقبول بن جاؤ گے. جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے، توبہ کرو گے، جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا. اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ بڑھاپا عزت سے بھرپور کر دے گا. جو لوگ جوانی میں گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں عزت والا بڑھاپا عطا کرتا ہے، وقار والا بڑھاپا عطا کرتا ہے. تو یاد رکھیے. اور پھر یہ سب کے سب جوان، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش کہ یہ جوان، میں آپ کو یہ نہیں، دیکھیے ایک مشورہ دیتا ہوں علماء کرام، اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کریں. میں آپ کو لباس بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کوئی لباس پہنیے شریعت کی حد میں رہ کر، توجہ، شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنیے. آپ کو میں دل بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کردار بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں لباس جبے کبے کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی اہمیت. لباس کوئی ہو، دل خوف اور خشیت والا، سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو لیکن کردار متاثر کرنے والا. کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکھنے اور نہ چکھنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو. میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا، واللہ کبھی نہیں، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکھنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے. اہمیت اس طرف ہے، چہرے سنوارنے کی بجائے کردار سنوارو. اپنے سروں کی ٹوپیاں خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو. اگر کوئی 2 گھنٹہ بس میں تمہارے بازو میں سفر کر لے تو وہ کتنا بھی کٹر متعصب ہو اس کی فکر بدل جانا چاہیے. اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں. لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے بلکہ مسلمان تو ایسے ہوتا. ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات. ایک بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا ہے تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو وہ اس نے جان بوجھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دے، جان بوجھ کر. توجہ کرنا، لوگ ہماری کتابوں کی اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں، لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہ رہے، سمجھنا چاہ رہے. اگر آپ اس نیت سے سدھر کے رہو، آپ اس نیت سے سدھر کے رہو
کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بدزن نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچ کے سدھر جاؤ میرے بھائی. اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدزن ہوگا، یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کردار کے دھنی بنو. تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی، اور اس کے بعد اس نے تجاول عارفانہ سے کام لیا، یعنی کہ اس نے جان کر انجانا ہو گیا. مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب، یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دیے، یہ واپس لے لو. اس نے کہا نہیں میں نے زیادہ نہیں دیے، وہ ایسے ہی ہے. کہا نہیں میں نے گنا ہے، یہ زیادہ، آپ لے لیں اس کو، آپ لے لیں. کہا آخر میں نے نہیں دیے تو کیوں لوں؟ تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے، تم سچے ہو. لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان واقعی ایسے. میرے بھائیوں، ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا، کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ اپنی پہچان تھی، اپنی امانت مسلمان. آپ دیکھیں تاریخ ہے نا، مکے والے حضور پہ پتھر بھی مارتے تھے، اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے. معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں. پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، یہاں سے ہماری امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی. اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا، ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں، اپنے بھائی کی جان کو خطرے کی جگہ پہ سلا کر کے کہتے علی سو جانا، صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا، پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتا ہے. اسی لیے بدر میں جو کافر آئے تھے مکے کے گنڈے، وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے. کیوں؟ کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو. اور آج تو مسلمان کا حال یہ، لوگ مسجد مدرسے کی رقم آج نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ حالات سب ایسے نہیں ہوتے. لوگ جو ہے وہ ابھی سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے بھاگ گئے، عمرہ کا پیسہ لے. اے مسلمانوں، کچھ تو خیال کرو. حج عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ 2 روپیہ جوڑ کر کے، غریب لوگ کیسے جوڑتے ہیں، لوگ لے کر کے بھاگ جاتے ہیں. سوچو تو صحیح نا، انداز تو کریں کتنا گرے گا انسان. کوئی حد ہے گرنے کی. ایک وقت تو وہ تھا